اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون۔ تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اس نے کہا اپنی بستی سے لوط کے گھر والوں کو نکال دو، یقیناً وہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ سورۃ نمل آیا 56۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا، تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا، ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ لوگ اپنی پاکیزگی ثابت کرتے ہیں اور تمہارے افعال کو گندہ اور بے حیائی کا کام قرار دیتے ہیں۔ اخرجوا آل لوط من قریتکم، اپنی بستی سے لوط کے گھر والوں کو نکال دو۔ ان کا جواب لوط علیہ السلام سے دشمنی اور عناد پر مبنی تھا۔ انہوں نے امانت دار رسول کو جلا وطن کرنے کی دھمکی دی۔ انہم اناس یتطہرون، یقیناً وہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ قوم لوط نے لوط علیہ السلام کے گھرانے سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ لوگ بدفعلی سے بچتے ہیں، برے فعل سے خود کو بچا کر رکھتے ہیں۔ یہ تھی وہ چارج شیٹ جو قوم نے لوط علیہ السلام کے خلاف دی۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ قدرناہا من الغابرین، پھر ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے ہم نے طے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ سورۃ نمل آیا 57۔ فانجیناہ اہلہ واہلہ الا امرأتہ، پھر ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے۔ رب العزت نے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو عذاب سے بچا لیا سوائے ان کی بیوی کے۔ قدرناہا من الغابرین، جس کے لیے ہم نے طے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، یعنی ان کی بیوی کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ ہلاک ہوگی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی قوم کے شرمناک کاموں سے خوش تھی، اور لوط علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں قوم کو خبر دینے والی بھی یہی تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور ہم نے ان پر بارش برسائی، زبردست بارش، سو ڈرائے جانے والوں کو بہت ہی بری بارش تھی۔ سورۃ نمل آیا 58۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر بارش برسائی، زبردست بارش۔ قوم لوط پر خاص قسم کی بارش برسائی گئی۔ یہ طے بطے نشان زدہ کنکریلے پتھر آسمان سے برسائے گئے، جن پر ان کے نام لکھے ہوئے تھے۔ جو پتھر جس پر لگتا اس کا کام وہی تمام کر دیتا۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، سو ڈرائے جانے والوں کو بہت ہی بری بارش تھی، یعنی ڈرائے گئے لوگوں پر بڑی بری بارش برسائی گئی، ان پر حجت قائم کر دی گئی۔ ان کے پاس رسول آئے، انہوں نے جھٹلایا تو ان پر عذاب نازل کر دیا گیا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ، آپ کہہ دیں سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اور سلام اور اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا۔ کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک بناتے ہیں؟ سورۃ نمل آیا 59۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ کہہ دیں سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات پر اس کی حمد بیان کریں۔ یہ حمد اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یعنی کہہ دیجئے الحمدللہ، جو اپنے کمال و صاف، اپنے جمال، عطا و بخش، اہل تکذیب کو سزا دینے اور ظالموں کو عذاب دینے میں عدل و حکمت کی بنا پر کامل حمد و ستائش اور مداح و ثنا کا مستحق ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور پسندیدہ بندوں پر سلام۔ جیسے کہ رب العزت نے فرمایا، پاک ہے ان باتوں سے آپ کا رب، عزت کا رب جو لوگ بیان کرتے ہیں، اور سلام ہے رسولوں پر، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سارے رسول شر اور گندگی سے پاک ہیں، اس لیے ان پر سلام بھیجنے کا حکم دیا۔ اللہ خیر عما یشرکون، کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے
یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک بناتے ہیں۔ مشرکوں کی تردید اور مذمت کرتے ہوئے سوال کیا کہ کیا اللہ رب العزت عظیم بہتر ہیں، یا یہ جو بت جو ہر لحاظ سے ناقص ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ اللہ تعالیٰ ان ہستیوں سے بہتر ہے جن کو یہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔